بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ جب ہم تاریخ کے ایک اہم دور میں داخل ہو رہے ہیں اور دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 8ویں خلیفہ کے دور حکومت میں ترک کس طرح ایک مضبوط قوت کے طور پر ابھرے، سیاسی اکثریت اور ثقافتی پیش رفت کے بارے میں قیمتی بصیرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے اس تبدیلی کے دور کو تشکیل دیا۔ تاریخ کے شائقین اور طالب علموں کے لیے یکساں طور پر کامل یہ ویڈیو عباسی خلافت کے اندر پیچیدہ حرکیات کے بارے میں آپ کی سمجھ میں اضافہ کرے گی۔ تو دوستو، ہم عباسی خلافت کے 8ویں خلیفہ کے دور میں ترکوں کے عروج کو بیان کرتے ہیں۔ المعتصم کا اپنے ترک غلامان پر بھروسہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا، خاص طور پر اموریم مہم کے دوران 838 میں اس کے خلاف ایک ناکام سازش کے نتیجے میں عجیف ابن انباسا کی سربراہی میں ایک طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے خراسانی نے، جس نے الامین کے خلاف سالانہ جنگی کے بعد سے المامون کی پیروی کی، اس سازش نے روایتی عباسی اشرافیہ کو اکٹھا کیا جو المعتصم کی پالیسیوں اور خاص طور پر اس کی طرفداری سے غیر مطمئن تھے، جس نے عباسی اشراف کو ناراض کیا۔ الطبرہ کے مطابق العباس اگرچہ ان ڈیزائنوں سے واقف تھے، لیکن جہاد کا نقصان پہنچانے کے خوف سے مہم کے ابتدائی مرحلے کے دوران المعتصم کو قتل کرنے کے لیے عجیب و غریب طور پر تجاویز کو مسترد کر دیا۔ اس واقعے میں اشنیاس کو عرفانی اور ابن شام پر شک ہوا اور جلد ہی اس سازش کا پردہ فاش ہو گیا۔ العباس کو قید کر دیا گیا اور ترک لیڈروں اشناس، اتخ اور بوغا بزرگوں نے دوسرے سازشوں کو تلاش کرنے اور گرفتار کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ یہ معاملہ فوج کو بڑے پیمانے پر پاک کرنے کا اشارہ تھا، جسے کرنیڈی نے تقریباً سٹالگی بے رحمی کے طور پر بیان کیا ہے۔ العباس کو پیاس سے مرنے پر مجبور کیا گیا تھا، جبکہ ان کی اولاد کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور مکمل طور پر اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ سازش کے دیگر رہنما کو بھی اسی طرح انتہائی ظالمانہ طریقے سے پھانسی دی گئی تھی، جس کی دوسروں کے لیے رکاوٹ کے طور پر بڑے پیمانے پر تشہیر کی گئی تھی۔ کتاب العیون کے مطابق تقریباً 70 کمانڈروں اور سپاہیوں کو پھانسی دی گئی، جن میں کچھ ترک بھی شامل تھے۔ جیسا کہ مورخ میتھیو گورٹن بتاتا ہے، یہ واقعات شاید تاریخی ریکارڈ سے اپنا غائب ہونے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ترکوں اور ان کے سرداروں بالخصوص اشنیاس کی حیثیت میں اضافہ کیا ہوگا۔ 839 میں اس کی بیٹی انرجا نے الفشین کے بیٹے سے شادی کی اور 840 میں المعتصم نے اسے اپنے دورے میں اپنا نائب مقرر کیا۔ سمارا سے غیر حاضری جب وہ واپس آیا تو معتصم نے اسے عوامی طور پر تخت پر بٹھایا اور اسے ایک رسمی تاج عطا کیا۔ اسی سال اشنیاس کو مصر، شام اور جزیرہ کے صوبے پر سپر گورنریٹ کے لیے مقرر کیا گیا۔ اشنیاس نے ان پر براہ راست حکومت نہیں کی، لیکن نائبوں کے گورنر مقرر کیے، جبکہ وہ سامرا میں رہے۔ جب 841 کے حج میں اشینیوں نے شرکت کی تو راستے کے ہر سٹاپ پر انہیں اعزازات ملے۔ 840 میں یہ الفشین کے حریف تھے کہ وہ خلیفہ کے شکوک کا شکار ہو گئے۔ ایک جنرل کے طور پر اپنی ممتاز خدمات کے باوجود وہ سامران اشرافیہ میں بہت زیادہ عجیب آدمی تھے۔ کم پیدا ہونے والے ترک جنرلوں کے ساتھ ایرانی شہزادے کے تحفظات باہمی عداوت کی علامت تھے۔ مزید برآں اس نے تبرستان میں مداخلت کر کے تہریوں کو الگ کر دیا، جو شاید دوسرے حالات میں اس کی فطری حلیف تھے۔ جہاں اس نے مبینہ طور پر مقامی خود مختاری حکمران کو تہری کنٹرول کو مسترد کرنے کی ترغیب دی۔ الطبرہ نے الفشین کے خلاف دیگر الزامات کی اطلاع دی ہے کہ وہ معتصم کو زہر دینے کی سازش کر رہا تھا، یا کہ وہ بڑی رقم لے کر اپنے آبائی اشر و سانہ فرار ہونے کی منصوبہ بنا رہا تھا۔ کینڈی کے مطابق الفشین کے خلاف مختلف قسم کے الزامات
ان کی سچائی کے بارے میں شک و شبہات کی بنیاد ہے، اور یہ امکان ہے کہ اسے اس کے دشمنوں نے عدالت میں لگایا تھا۔ حقیقت کچھ بھی ہو، ان الزامات نے المعتصم کی نظر میں الفشین کو بدنام کیا، اسے خلیفہ کے محافظ الحراس میں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا، اور محل میں ایک شو ٹرائل کا انعقاد کیا گیا تھا جہاں اس کا سامنا مزید سمیت کئی گواہوں سے ہوا۔ الفشین ہر دیگر چیزوں کے علاوہ جھوٹے مسلمان ہونے اور عشر و نانا میں اس کی رعایا کی طرف سے الہی درجے دینے کا الزام لگایا گیا تھا۔ ایک قابل اور فصیح دفاع پیش کرنے کے باوجود الفشین کو قصوروار ٹھہرایا گیا اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے فوراً بعد وہ بھوک سے مر گیا یا زہر سے۔ اس کی لاش کو محل کے دروازوں کے سامنے سر عام غیبت کیا گیا، جلا دیا گیا اور دجلہ میں پھینک دیا گیا۔ ایک بار پھر اس معاملے نے ترکی کی قیادت اور خاص طور پر واسف کی حیثیت کو بڑھا دیا، جیسے اب الفشین کی آمدنی اور املاک حاصل ہیں۔ اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ المعتصم ان مردوں سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا جنہوں نے اقتدار تک پہنچایا تھا۔ اسحاق بن ابراہیم ابن مصعب کی طرف سے بیان کردہ ان کے آخری سالوں کا ایک قصہ یاد کرتا ہے کہ کس طرح خلیفہ نے اسحاق کے ساتھ گہرے تبادلے میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا اور اس نے اس سلسلے میں ناقص انتخاب کیا تھا، جبکہ اس کے بھائی المامون نے تیریوں میں سے 4 بہترین خادموں کی پرورش کی۔ اس نے افشین کو زندہ کیا جو مر چکا تھا۔ اشناس ایک کمزور دل اور بزدل مکمل طور پر غیر اہم ہے، اور واسف ایک غیر منافع بخش بندہ۔ اس کے بعد اسحاق نے خود تجویز کیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کہ المامون نے مقامی روابط اور اثر و رسوخ والے مردوں کو استعمال کیا تھا، اور معتصم نے ایسے مردوں کو استعمال کیا تھا جن کو مسلم کمیونٹی میں کوئی جڑ نہیں تھی، جس پر خلیفہ نے افسوس کے ساتھ اتفاق کیا تھا۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔